بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید پوش، کیا مطلب ہے اس کا؟ کون لوگ ہیں سفید پوش؟ کیا دین کے اندر، اسلام کے اندر ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ یہ کون سا طبقہ ہے؟ کیا اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے؟ ہاں، آؤ غور کریں یہ کون لوگ ہیں۔ سفید پوش وہ لوگ ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں مگر ان کو ضرورت ہوتی ہے، انہیں کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، انہیں پہننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کے بھی وہی معاملات ہوتے ہیں جو عام بندے کے ہوتے ہیں، مگر ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ دست دراز نہیں کرتے، بلکہ اپنی ان ضرورتوں اور اپنی ان مجبوریوں کا ذکر بھی نہیں کرتے اور اشارے سے، کنائے سے اظہار کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کریم نے ان کا ذکر کیا ہے، متقین کیا، جہاں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 17، 18، 19 کا مطالعہ کریں اور غور سے پڑھیں اس کو، تو اللہ کریم نے اس کے اندر پیغام انہی لوگوں کا دیا ہے کہ میرے وہ بندے جو جنت میں داخل ہوں گے ان کی یہ خوبیاں ہیں۔ پہلے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر 17 کے اندر قَالُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ بہت کم سویا کرتے ہیں، یعنی راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے ہیں، وہ معافی مانگتے ہیں اللہ سے۔ جب پچھلی رات ہوتی ہے تو گریہ زاری کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں، وہ حاضر ہو کے کبھی کہتے ہیں مولا بڑا گناہ گار ہوں، کبھی کہتے ہیں مولا میں ہی سب سے زیادہ تیری مخلوق میں رحمت کا حقدار ہوں، اور گریہ زاری کرتے ہیں، روتے ہیں۔ تیسری بات جو قرآن پاک نے ارشاد فرمائی، ان کی خوبی یہ ہے جو متقین ہیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ متقین ان کے مال کے اندر، وَفِي أَمْوَالِهِمْ، یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ ان متقین کی طرف ہے۔ تو متقین جو ہیں ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے، ایسے جنت نہیں ملتی، تو مذاق نہیں ہے کہ جو چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے مالوں کے اندر انہیں پتہ ہے کہ کسی کا حق ہے۔ ایک تو سائل کا، مانگنے والا جو مانگ لیتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، اسے ضرورت پڑتی ہے، وہ شرماتا نہیں، وہ شرماتا نہیں اور فوراً اپنا جو ضرورت ہے اسے مانگ لیتا ہے لوگوں سے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں والمحروم، کہ جو مانگتے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں سفید پوش لوگ ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے مگر کسی کے آگے وہ دست دراز نہیں کرتے۔ آؤ ہم نے دیکھنا ہے ہر کوئی غریبوں کی مدد کرتا ہے، NGOs ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، خدمت خلق کے جذبہ رکھنے والے بہت سے افراد ہیں، سوسائٹی ہیں، تو بہت سے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو سفید پوش ہیں، مانگتے نہیں ہیں، اور میں ان کو بھی جانتا ہوں کہ جن کو ہم اس مصیبت کے اندر، یہ جو وائرس آیا ہے، اس پریشانی کے اندر لوگوں کی مدد کے لیے ہم نے کم و بیش 100 افراد کے تک پہنچنے کی کوشش کی ہے طریقۂ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے۔ تو ہم ایسے گھر جنہوں نے یہ ہمیں کہہ دیا کہ آپ ہمیں راشن نہ دیں بلکہ پیسے دیں، راشن بہت ہے، لوگوں نے بہت کچھ دیا کیونکہ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا وہ کون ہے، ہمیں ان کی جا کے مدد کرنی ہوگی، انہیں تلاش کرنا ہوگا وہ کون لوگ ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ تلاش کرنے والے لوگ جو ہیں یہ متقی ہیں، اور جن کو دیا جا رہا ہے وہ محروم ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ محروم سے مراد وہ شخص ہے جس کو نہ مال غنیمت سے کوئی حصہ ملے اور نہ مال فیح سے۔
ان کو نہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ صدقات دیتے ہیں، نہ خیرات دیتے ہیں، اور نہ یہ لیتے ہیں نہ مانگتے ہیں۔ اور اس پر علماء کا اتفاق ہے، بہت سے علماء کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ صدقات نہیں ہے کہ ان کو صدقہ و خیرات دیا جائے، بلکہ صدقہ و خیرات غریب و مسکینوں کو دو، اور تمہارے مال میں کسی اور کا حق ہے وہ محروموں کو دو، یعنی سفید پوش لوگوں کو دو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس پاک کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ متقین کی جو نشانی ہے اللہ کریم ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، تاکہ ہم ان معروم لوگوں کو تلاش کریں، اور جن کا اللہ نے خود ذکر کر دیا ہے اور ہمیں دعوت فکر دی ہے، افلا تتدبرون افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے اللہ کے کلام کے اندر، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ پیغام خدا بندی کیا ہے۔ دوستو آؤ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، انہیں ڈھونڈیں جو مانگتے نہیں ہیں مگر حقیقت میں حقدار ہیں۔ شاید اسی لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو نہیں مانگتے انہیں 10 گنا دیا کرو، جو مانگتے ہیں انہیں 1 دو، اس لیے کہ جو نہیں مانگتا وہ زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر، بیان کر کے، سن کر، سنا کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات آپ کو اچھی لگے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو آگے پہنچائیں، تاکہ وہ جو معروم تماشا ہے، گورنمنٹ نے بہت سارے غریبوں کی مدد کی ہے اور شرائط کے ساتھ کی ہے، ان لوگوں کا نام نہیں لیا۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس گاڑی ہو مگر اس پر قرض چڑھ گیا ہو اور وہ قرض کے نیچے دبا ہوا ہو، یہ سفید پوش لوگ ہیں۔ اس کی دکان ہو، کاروبار ہو مگر اس پہ لاس ہو گیا ہو، یہ معروم لوگ ہیں۔ اس کی زمین ہو مگر وہ بہت اندرون خانے بہت پریشان ہو، اس پر بہت سارے مصائب اور آلام ہوں، یہ معروم لوگ ہیں۔ انہیں تو ہر کوئی اگنور کر دیتا ہے، ہر کوئی ان سے جو ہے نظر چرا لیتا ہے، مگر اللہ پاک تو سب جانتا ہے، اور یہ حکم دے رہا ہے متقی، اگر تم اپنے آپ کو متقی کہتے ہو تو صرف غریبوں پر نظر نہ رکھو، سفید پوش لوگوں پر بھی نظر رکھو، ان کا بھی حق ہے، انہیں گھر جا کے دو۔ اور پھر ایسے لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے، جب ان کی مدد کرتے ہیں متقی تو کیا کرتے ہیں، وہ بڑے رازداری کے ساتھ اس دوست کا حال احوال پوچھتے ہیں، اور جب وہ کہہ دیتا ہے کہ بس قرض چڑھ گیا ہے، کچھ پریشانی ہے، تو وہ اس کو دے کر کہتے ہیں چلو مجھے پیسے بعد میں دے دینا واپس کر جب تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں، اور کچھ دنوں کے بعد خود ہی کہہ دیتے ہیں یار وہ پیسے جو میں نے آپ کو دیے تھے وہ میں نے نہیں لینے، تم کسی غریب مسکین کو دے دینا، یعنی وہ پتہ نہیں چلنے دیتے اور مدد کر دیتے ہیں۔ کیا ہم نے ایسے کبھی سوچا؟ ہم نے بھی اپنا نام متقین کی صف میں لکھوانا تو ہے، جنت میں ہم میں بھی جانا تو ہے، رات کو جاگنے والے بھی بڑے ہیں، غریبوں کو دینے والے بھی بہت ہیں، رونے والے بھی بہت ہیں، مگر اس نقطے پر غور کرنا کہ جو محروم لوگ کون ہیں، والمحروم اللہ نے کن کا ذکر کیا ہے، تو ان کو زکوٰۃ و صدقات و خیرات نہیں، ان کو اپنے دوسرے مال میں سے ہم نے دینا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر، سن کر، سنا کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات اچھی لگے اس کو آگے پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، جو اس وقت ضرورت ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو پھر آگے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ مزید ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور ایسے خاص نقطے جو ہیں ان پر ہم ویڈیو بنا کر آپ سے شیئر کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچتا رہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔